السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر احمد جمال ہے، آفتھلمولوجسٹ ہوں، یعنی کہ اردو میں آنکھ کا ماہر ہوں۔ اس وقت میں حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں اپنی آنکھ میں ایک اسپیشلائزیشن کے بعد پیچھے نظر کے پردے کے آپریشن میں دوسری اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں، اور تقریباً 2013 سے میں آنکھ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں۔ تو آج کی تاریخ میں تقریباً مجھے 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں آنکھ میں خدمات دیتے ہوئے۔ اکثر ایسا ہے کہ مریض سمجھتے ہیں کہ صرف شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، اور کنٹرول میں نہیں ہے تو صرف شوگر کا ہی مسئلہ ہے، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے نظر کے پردے میں، گردوں میں اور اعصاب کی جو دماغ سے رگیں آئی ہوتی ہیں سارے بدن میں، ان سب کے اوپر شوگر کا ایک بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے پاس جب شوگر کے مریض آتے ہیں تو اس وقت تک نقصان اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم مجبوری کے اندر کبھی انجیکشنز، کبھی لیزر وغیرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ وہ نقصان جب سٹارٹ ہو چکا ہو تو اس کو جگہ پہ روکنا کافی مشکل عمل ہے۔ کچھ کیسز میں ہمیں کامیابی ہو جاتی ہے، کچھ کیسز میں نہیں ہوتی۔ تو ہمارے پاس ابھی بھی OPD میں کافی اکثر ایسے مریض آتے ہیں جو کہ انہوں نے سارے ٹائم کے اندر جو ایک کیئرلیسنس برتی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایسی حالت میں آتے ہیں کہ یا پیچھے رگوں کے، آنکھوں کے جو پردے کی رگ ہے اس کے سامنے یا خون نکلا ہوتا ہے، یا نظر کا پردہ اپنی جگہ چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ اکثر ایسی سٹیج ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہم بہت کم مریض کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک نقصان اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ چیزوں کو دوبارہ ٹھیک کرنا، ان کو واپس اپنی جگہ پہ لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف شوگر کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، صرف شوگر کے اوپر دار و مدار نہیں ہے۔ شوگر کے علاوہ تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کی خون میں اگر شوگر کی مقدار زیادہ ہے، شوگر کا لیول بہت زیادہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ 3-4 اور چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کے آپ کی نظر کے پردے، بلکہ ہر طرف جو شوگر کا نقصان چل رہا ہے اس نقصان کو زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے میں ان کا بھی رول ہے۔ تو ان کو روکنے کے لیے ہم خون کی کمی ہو گئی، جس کو ہم انیمیا کہتے ہیں، گردوں کا ٹیسٹ ہو گیا، گردوں کا فنکشن کیسا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، ساتھ ہی چربی خون میں کتنی ہے، اور بلڈ پریشر۔ یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جو کہ شوگر کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ جو نقصان سٹارٹ ہو گیا ہے یہ تیزی سے آگے نہ جائے۔ اس کے علاوہ آپ شوگر کے مریضوں کو کتنے عرصے میں ہمارے پاس آنا چاہیے معائنے کے لیے، تو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں، رفلی بتا دیتا ہوں عام عوام الناس کی سمجھ کے لیے، کہ جن لوگوں کو 30-35 سال یا اس سے کم کی عمر میں شوگر ڈائگنوز ہوا ہو، ان کی تشخیص ہوئی ہو شوگر کی، ان کو چاہیے کہ 1-2 سال کے اندر آ کے اپنا معائنہ کرا لیں جب بھی ان کی تشخیص ہو جائے، جو کہ کم عمری میں جن کی تشخیص ہوتی ہے وہ 1 یا 2 سال میں آ کے ہم سے معائنہ کرائیں۔ جو لوگ 40 سال کے بعد کے ہیں، 40-45 سال جن کی عمر ہے، اس عمر میں جن کو شوگر کی تشخیص ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ جیسے ہی تشخیص ہو اسی دن آ کے یا اگلے دن آ کے ہم سے اپنا معائنہ کرائیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک مرتبہ معائنہ کرنے کے بعد مریض کو خود ہی بتاتے ہیں کہ اب آپ کو 6 مہینے میں یا 1 سال میں یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں یا ہر مہینہ کس حساب سے معائنے کی ضرورت ہے۔ لیزرز اور انجیکشنز جو ہیں یہ پکا علاج نہیں ہے، یہ صرف وہ علاج ہیں جن سے ہم کوشش کر کے کچھ نہ کچھ جو نظر بچی ہوئی ہے اس کو بچانے کی، اور لمبے عرصے تک جب تک ہمارے مریض کی زندگی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم اپنی رہتی ہوئی جو زندگی ہے اس میں وہ مکمل طور پہ نابینا نہ ہو جائیں، وہ اندھے نہ ہو جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے لیزر اور انجیکشنز کی کہ ہم کسی طریقے سے اس نقصان کو اتنا کنٹرول کر لیں کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے ان کی آنکھوں کی بینائی نہ چلے۔